السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہم ہجرت تک پہنچ چکے ہیں۔ ہجرت کے جو بنیادی پہلا حصہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور تک جانا، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے غار ثور سے نکل کر مدینہ طیبہ تک آپ کی جو روانگی ہے وہ کس طرح سے ہوئی تھی، اس کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں۔ تو کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ قریش نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا، انہوں نے کوشش کی، تگ و دو کی، وہ غار ثور کے دہانے تک پہنچے لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار سے نکلتے ہیں، اور اس غار سے نکل کر اپنے راستے پر چلتے ہیں۔ تو وہ کیا سفر ہے، وہ کس طرح سے ہوا، انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ گروپ میں نے ایک میپ شیئر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر مبارک تھا وہ کس کس راستے سے ہو کے گزرا۔ آپ نے اس میپ پہ ضرور غور کرنا ہے انشاءاللہ کہ وہ کون کون سے مقامات تھے اور آپ نے کس طرح عام راستے سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا۔ مدینہ کی راہ میں وہ یہ لکھتے ہیں جی، امام صاحب وہ فرماتے ہیں جب جستجو کی آگ بجھ گئی، کن کی قریش کی جو کوشش تھی وہ اس میں جب ناکام ہو گئے، تلاش کی تگ و دو رک گئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں پہنچ چکی کہ اب وہ فی الحال ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، تو 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جو جوش ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب وہ غار ثور سے نکل کر مدینہ کا راستہ اختیار کریں گے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ بن عریقۃ لیثی یہ نام ہے جی، عبداللہ بن عریقۃ لیثی، یہ آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تھے، جو راستے کو جانتے تھے تو یہ قریش کے دین پر لیکن با اطمینان آدمی تھے جن پہ اطمینان کیا جا سکتا تھا، اور یہ صحرائی اور بیابانی راستوں کے ماہر تھے۔ یہ شخص ابھی قریش کے دین پر ہی تھے لیکن ان کے اوپر اعتماد اور یقین پختہ تھا، اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی وہ تھے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رہنمائی کے لیے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ سواریاں ان کے حوالے کر دی گئیں، سواریاں پہلے سے تیار تھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری تیار رکھی ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں جی 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور تک پہنچ گئے۔ چنانچہ دوشنبہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی، سوموار کا دن، دوشنبہ کیسے کہتے ہیں جی؟ سوموار، یعنی یک شنبہ اتوار، دوشنبہ سوموار، 3 شنبہ منگل، 4 شنبہ بدھ، اور پھر خمیس، پھر جمعہ، اور پھر سنیچر یا یک شنبہ جسے ہم بولتے ہیں۔ جب وہ جی 2 شنبہ سوموار کے دن ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 1 ہجری کی چاند کی رات تھی، بمطابق 16 ستمبر 622 عیسوی۔ عبداللہ بن عریقۃ سواریاں لے کر آ گیا، اور اسی موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جواب دیا قیمت، کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اچھا، یہاں سے ہمیں بہت بڑا میسج ملتا ہے کہ یہ ایک اللہ کی راہ اختیار کر رہے تھے، وہ ایک بہت بڑا سفر تھا، بہت بابرکت سفر تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اونٹنی تھی اس کی قیمت دینا مناسب سمجھا کہ اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز استعمال کریں تو ذاتی طور پر کریں۔ آگے فرماتے ہیں جی اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا بھی زیادہ سفر لے آئیں۔ اب وہ سامان تیار کر کے لے آئیں، لیکن ہوا یہ کہ وہ جو لٹکانے والا بندھن ہے وہ لگانا بھول گئیں۔ تو عورتیں آج بھی شاید عرب کی وہ جو دیہات کی عورتیں آج بھی ان کا یہی لباس ہے کہ وہ ایک انہوں نے یہاں پہ ایک پٹکا سا پہنا ہوتا ہے، یعنی لباس کو نا یہاں سے ایک پٹکا پہنا ہوتا ہے جسے عربی میں نطاقتن کہتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ پٹکا کھولا اور اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اس سامان پہ باندھ دیا، دوسرا واپس باندھ لیا۔ وہاں سے ان کا لقب پڑ گیا ذات النطاقتین۔ ذات النطاقتین، یہ 2 نطاقوں والی، 2 کمر بند والی۔ اس کے بعد رسول، اب دیکھیں یہاں سے ایک اور میسج ملتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جن کا پورا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، پورا خاندان آپ کی خدمت میں حاضر تھا ہجرت کے وقت، یعنی پورا اللہ نے کتنا بڑا اعزاز دیا، اور واحد صحابی ہیں جن کا پورا خاندان اسلام لے کر آیا، واحد صحابی ہیں کہ جن کے والد، والدہ، بچے، بچیاں تمام ایمان لے کر آئے، واحد خاندان ہے، تو یہ ان کی فضیلت یہاں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کوچ فرمایا، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے، دلیل راہ جو یعنی راستہ دکھانے کا ماہر تھا عبداللہ بن عریقۃ، اس نے ساحل کا راستہ اختیار کیا جو مکہ سے جدہ کی طرف ہوتے ہوئے، اور پھر وہ یمبو اور وہ پورا راستہ جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ میپ شیئر کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی یہاں میں جگہوں کے نام لوں گا، لیکن نام لینے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب میں نام لوں گا تو آپ کو
معلوم ہی نہیں ہوگا وہ جگہ کہاں سے، اسی لیے میں نے آپ سے میپ شیئر کیا ہے وہاں کا۔ لیکن اب جب آپ انشاءاللہ سفر کریں مکہ کا تو آپ ضرور وہ جو بورڈ لگے ہوتے ہیں نا وادیوں کے، کیونکہ ابھی جو نیا روڈ بنا ہوا ہے وہ طریق الہجرہ ہی ہے، وہ ہجرت والے راستے پہ بنا ہوا ہے، یعنی بالکل ایگزیکٹ تو کاپی نہیں کیا گیا لیکن وہیں سے تقریباً انہی راستوں کو اختیار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں جن مقامات سے گزرے ان کے نام اس طرح سے لیے جاتے ہیں کہ جب رہنما آپ دونوں کو ساتھ لے کر نکلا تو زیری مکہ سے لے چلا، پھر ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا زیری عصفان سے راستہ کاٹا، پھر زیری امج سے گزرتا ہوا آگے بڑھا، پھر قدید پار کر کے پھر راستہ کاٹا۔ اب یہ راستہ کاٹا سے مراد وہ جو نارمل راستہ تھا نا اس کو یوں کراس کر کے پھر گھومتے پھر راستہ کراس کرتے، اس طرح ایک زگ زیگ میں وہ چلتے رہے۔ وہیں سے آگے بڑھتا ہوا اخرار سے گزرا، پھر سنیت المرہ سے، پھر لقب سے، پھر بیابان لقب سے گزرتا ہوا پھر مجاح کے بیابان میں سے پہنچا، اور وہاں سے پھر مجاح کے موڑ سے گزرا یعنی ذی الغضبین کے موڑ کے نشیب میں چلا گیا۔ وہاں سے ابابید سے اس کے بعد فاجہ کا رخ کیا، پھر عرج میں اترا، پھر رکوبہ کے داہنے سے سنیت العائر میں چلا گیا، یہاں تک کہ وادی رعم میں اترا اور اس کے بعد قبا پہنچ گیا۔ تو یہ وہ راستہ تھا۔ میپ آپ کا دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اس راستہ دکھانے والے ماہر کا طریقہ دیکھیے کہ اس نے کس طرح عام راستے کو کاٹا، اور یہ نارمل سفر بھی اس کی جو مسافت تھی وہ بڑھ گئی، یعنی یہ نارمل مسافت نہیں رہی بلکہ چونکہ زگ زیگ ہونا پڑا تو وہ نارمل مسافت سے بڑھ گیا۔ اب وہ فرماتے ہیں جی ہم یعنی وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیچ میں جو امپورٹنٹ واقعات آئے جو ہماری ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں لیکن چند ان کے اندر سے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں رات بھر سفر کرتے، رات بھر آرام کرتے اور دوپہر تک چلتے رہتے۔ اس کے بعد فرماتے دوپہر کے وقت آ کے جو شدید گرمی کا وقت ہوتا ہے اس میں آرام کرتے تھے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھلائی پڑی جس کے سائے میں دھوپ نہیں آتی تھی، ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے جگہ برابر کی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اس راستے میں، اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کر چٹان کی قریب چلا آ رہا ہے، وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا، یعنی ایک سایہ چاہ رہا تھا وہ۔ میں نے اس سے کہا کہ اے جوان تم کس کے آدمی؟ اس نے کہا مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا دودھ لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں، اور ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا کہ ذرا تھن کو مٹی اور بال تنکے وغیرہ سے صاف کر لو۔ اس نے ایک کاب میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کے لیے رکھا ہوا تھا، یعنی انہوں نے ایک لوٹا رکھا تھا جس میں وضو کے لیے پانی وغیرہ وہ استعمال کے لیے رکھتے تھے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں۔ محبت کا عالم دیکھیں آپ، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ان کو پیاس بھوک ہوگی لیکن انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ جاگ جائیں یا ان کو جگایا جائے۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا اے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پی لیجئے۔ آپ نے یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، ان کو آپ نے دودھ دیا۔ دودھ پلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پی لیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ خوشی کی بات ہے نا، خدمت کے لیے پیش کیا، یعنی ایک سیٹسفیکشن کا اظہار ہے یہ کہ ان کو کتنا اطمینان ہوا ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کی ان کو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے خوشی بھی ہوئی اس بات کی۔ اس سفر میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا، اچھا ان کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ آپ کے کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، کہ کوئی کبھی آپ کو آگے سے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی آپ کو پیچھے سے نقصان نہ پہنچا دے۔ ایسا ہوا کہ یہ جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے بڑا حکمت والا جواب دیا کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ بڑھاپے کے آثار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار موجود نہیں تھے، یعنی ان کے بالوں کی سفیدی بھی تھی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا بھی، یہ جو کہ بزرگ ہے تو اسی سے پوچھ لیتے ہیں بھی آپ کدھر جا رہے ہیں، کون ہیں، اور یہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے رہنما ہیں، مجھے راہ دکھانے والے ہیں۔ تو اصل میں تو راہ دکھانے والے تھے، یعنی نہ ہی سچ بولا پورا اور پھر 100% سچ بھی بول دیا، کہ نہ ہی تو بتایا کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نہ ہی جھوٹ بولا، بلکہ پوری بات کی کہ اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، راہ دکھانے والے ہیں، ہمارے بھی ہادی ہیں۔
ہمیں صحیح راہ کی پہچان کروانے کے لیے اللہ عز و جل نے ان کو مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد اسی سفر میں ایک ام معبد کا آپ نے ذکر سنا ہوگا۔ ام معبد ایک خاتون ہیں، مکہ مکرمہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا خیمہ ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا ہے، کیا لوگ تھے یہ، اور ہمارے بھی بزرگ ایسے ہی ہوا کرتے تھے کہ مسافروں کی خدمت کرنا ایک ان کا شعار تھا، اپنی خوشی محسوس کرتے تھے آنے جانے والوں کو کھلانا پلانا۔ تو ان کا خیمہ تھا اور یہ بیٹھتی اسی لیے تھیں کہ جو کوئی راہ سے گزرا ہوگا اس کو روک کہیں گی دودھ پی لو، کچھ کھا لو، پانی پی لو، اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے۔ تو ان کا یہی کام ہوا کرتا تھا۔ اچھا جی، ام معبد کی ایک نمایاں خاتون تھی، ہاتھ میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کیا کچھ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی تمہارے پاس کچھ ہے؟ بولی واللہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ کرتے۔ بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے، فرمایا ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ وہ بولی اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے، یعنی ایک بکری وہاں پہ موجود تھی، ریوڑ جا چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کمزور بکری ہے تو اس لیے یہ پیچھے رہ گئی ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجازت ہے اسے دو لوں؟ بولی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ کو اس میں کچھ دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دو لیں۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اترایا۔ آپ نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دودھ دہا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر ام معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا، پھر ان کا بھی پیٹ بھر گیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا ہی دودھ دوہا کہ برتن بھر گیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے، یعنی اتنا ہی دودھ مزید آیا اور وہ وہاں پر آپ چھوڑ کے آگے چل دیے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ام معبد کا جو ہے وہ شوہر آیا، اس نے آگے حیران ہو کر دیکھا بھی یہ دودھ کہاں سے آیا، تو پھر اس نے پوچھا بھی کون یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو وہ ام معبد نے جو ہے بڑے انہیں جواب دیا کہ یہاں جو انسان جو شخصیت آئی تھی ان کا کوئی الگ ہی روب تھا، وہ الگ ہی کیفیت کے آدمی تھے۔ انہوں نے پھر ان کی ایک پورا وہاں پہ ایک شعری جو ہے وہ ایک لمبا سا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور اوصاف میں کچھ کلمات کہے اور کافی لمبے ہیں، انشاءاللہ موقع ملے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، ابھی طوالت کے باعث میں اس کو بائی پاس کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے ہوا کہ پھر اس کے بعد رسول اللہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اچھا، انہوں نے جو نقشہ کھینچا اس نقشے کے مطابق جو ان کے شوہر تھا، انہوں نے کہا جو نقشہ تم نے کھینچا ہے یہ مجھے انہی کا لگتا ہے جن کے بارے میں بات مشہور ہے کہ مکہ میں ایک نبی ہیں اور قریش ان کو تلاش کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ وہی شخصیت تھے۔ اچھا، ہوا یہ کہ اس موقع پر ایک جن مکہ گیا، اسی ٹائم پر ایک جن مکہ پہنچا اور وہ جن مکہ کی گلیوں میں کچھ شعر پڑھ رہا تھا۔ اب نظر کوئی نہیں آ رہا تھا لیکن شعروں کی آواز مکے والوں کو سنائی دے رہی تھی۔ وہ شعر کا میں آپ کو اردو ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان دو رفیقوں کو بہتر جزا دی جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، یعنی آپ ابھی ام معبد کے خیمے میں تھے تو اس کی خبر مکہ پہنچ گئی۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ تو یہ کلمات ایک جن نے کہے تھے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ اس واقعے کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا، ایک جن زیرین مکہ سے یہ اشعار پڑھتا ہوا آیا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل گیا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینہ کی جانب ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام معمول تھا، آپ خبر نہیں دیا کرتے تھے کہ کدھر کو جا رہے ہیں۔ علماء نے بھی یہی سنت رکھی ہے کہ جب آپ سفر پر نکلیں تو اپنی سفر کی تفاصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، آپ صرف اپنی سفر کی تفصیل صرف انہیں دیں جو آپ کے با اعتماد لوگ ہیں۔ تو اس سے بھی ایک سنت پتہ چلتی ہے۔ ابھی ہم جب انشاءاللہ ہمارا آگے مارکوں کا سلسلہ شروع ہونے والا تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ نے کبھی کسی مارکے کے بارے میں نہیں بتایا تھا ہم کدھر جا رہے ہیں، تو صحابہ صرف پیچھے چلتے تھے، یہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ رخ کدھر کو ہے۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا، سراقہ بن مالک، آپ نے ان کا بھی نام سنا ہوگا، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جناب ان کو میں آپ کو شارٹ کر کے سناتا ہوں، یہ بھی نکلے سفر میں، یہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کسی محفل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو وہاں ذکر ہوا کہ کچھ لوگوں کا قافلہ یہاں سے گزرا ہے،
تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ مکہ کے قریش تو ان کو تلاش کر رہے ہیں، تو اس نے ان کو جو ہے نا یعنی چکمہ دینے کے لیے کہہ دیا، وہ کوئی میں نے دیکھا وہ جانے والے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اب ان کے پیچھے جاؤں گا۔ تو وہاں سے جلدی سے محفل برخاست کی، اپنا گھوڑا نکالا، گھوڑے پہ بیٹھے، اور اچھا ان کی عادت ہوا کرتی تھی قریش والوں کی کہ وہ فال نکالتے تھے، جسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی اردو میں کیا کہیں گے، قرآن اندازی کے علاوہ ایک اور وہ بد فالی، اور وہ قرآن اندازی تو میں نا کہ جو نکل آیا وہ فالو کر لیں گے، نہیں، اس میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس تیر ہوا کرتے تھے، ایک تیر کو وہ برے تیر کی نشانی مانتے تھے اور ایک تیر کو وہ اچھے تیر کی نشانی مانتے تھے، یعنی وہ نکالا اگر برا نکل آیا تو ان کی قسمت، اپنی قسمت کا فیصلہ وہ ان پہ کیا کرتے تھے۔ قرآن نکالنا تو اسلام میں جائز ہے، قرآن اندازی اسلام میں جائز ہے، لیکن یہ والا ہے نا فال نکالنا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ فال نکالتے تھے تیروں کے ذریعے نا، تو انہوں نے جب فال نکالی تو برا تیر ان کی قسمت میں نکلا، تو یعنی اس تیر سے یہ مراد تھا کہ تم یہ سفر نہ کرو، لیکن وہ کہتے کہ میں نے تیر کے اس فال کو نظر انداز کیا اور میں پیچھے چل پڑا۔ جب میں پیچھے چلا تو میں ابھی قریب ہی پہنچا تھا کہ میں گھوڑے سے گر گیا، بری طرح گرا میں، اور مجھے خیال آیا کہ میں نے فال نکالی تھی اور فال میرے لیے صحیح نہیں تھی، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو میں نے سفر پہ مجبور کیا۔ اچھا انہوں نے پھر فال نکالی، فال پھر ان کے خلاف نکلی، لیکن انہوں نے چونکہ 100 اونٹ نظر آ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا پیچھے، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو ان کے گھوڑے کے اگلے سم جو تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے تو گھوڑے کے سم زمین کے اندر دھنسنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ گھوڑا سینے تک زمین میں دھنس گیا، اور جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہ شخصیت کچھ خاص شخصیت ہیں، پھر انہوں نے دور سے ہی آواز لگائی کہ بھئی آپ میرے ساتھ بات کریں۔ اب وہ کیا بات تھی؟ وہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، تو توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان لینے سے انکار کر دیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری رکھنا، یعنی ہمارا جو معاملہ ہے اس کو خفیہ رکھنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے پروانہ عمل لکھ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ دیا، میرے حوالے کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اچھا یہ پروانہ لے کر وہ جب جورانہ کے مقام پر آپ شاید حنین سے واپسی پر تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت، تو یہ بھی نکل کے پہنچ گئے تھے کہ جی یہ میرا وہ ہے، آپ نے مجھے پروانہ لکھ کے دیا، تو یہ ایمان لے آئے تھے۔ پھر ان کے بارے میں ایک نشانی کا بھی تذکرہ ہوگا، آگے انشاءاللہ کریں گے کہ ان کو کس طرح کے جو ہے وہ سونے کے کنگن پہنائے گئے، اور پھر ہوا یہ کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا اور وہ کس طرح کے جو کنگن آئے مال غنیمت میں، تو وہ کنگن اٹھا کر سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنائے گئے اور مدینہ کا چکر لگوایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بتائی ہوئی بات جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک روایت ہے، مزید ایک دوسری روایت میں ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا ہی بیان ہے۔ اچھا لا تحزن ان اللہ معنا آپ نے غار میں نہیں کہا تھا، یہ مشہور ہے شاید کہ غار میں آپ نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، بلکہ وہاں وہی تھی جو بات آپ سے کل شیئر کی تھی کہ دو کے ساتھ تیسرا اللہ رب العزت ہے، دو کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ وہ رب ہے۔ یہ والی جو بات تھی نا لا تحزن ان اللہ معنا، وہ اس واقعے میں تھی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو کے فرماتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ پیچھے آ گیا ہے، اور ساتھ روتے بھی تھے کہ بھئی یہ ابھی ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ آپ اس وقت قرات کر رہے تھے۔ اچھا وہ قرات کرتے کرتے آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال سراقہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی وہ پھر واپس چلا گیا اور واپس جا کے اس نے کہا کہ بھئی میں نے تو تلاش کیا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن حصیب اسلمی ملے، ان کے تقریباً 80 گھرانے تھے اور یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی تو سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بریدہ نے اپنی ہی قوم کے سرزمین پر قیام پذیر رہے، یعنی وہ وہیں پر رکے رہے جہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور جنگ احد کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام جو ہے وہ دوبارہ پہنچے واپس۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ آپ کی ملاقات زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، وہ تجارت کا سامان لے کر واپس آ رہے تھے، وہ گئے ہوئے تھے شام اور شام سے ان کی واپسی ہو رہی تھی اور ان کی ملاقات راستے میں ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفید پارچہ جات ان کو پیش کیے۔ اچھا اس کے بعد آپ کی تشریف آوری قباء میں ہوئی، یعنی آپ یہ سفر کر کے قباء پہنچے تھے جی۔ پھر وہی دوشنبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سوموار کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ دوشنبہ سوموار کا دن، اور 7 یا 8 ربیع الاول 14 نبوت، یعنی 1 ہجری
اور بمطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے، قباء آپ کا پہنچ ہوا یہ کہ قباء میں چونکہ یہودیوں کو خبر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور وہ ان کے انتظار میں تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ مسلمان کے شدت سے انتظار کر رہے ہیں، تو مسلمان صبح صبح چلے جاتے تھے اور دن بھر انتظار کرتے تھے اور پھر واپس لوٹ آتے تھے۔ تو ایک دن یہی ہوا کہ وہ واپس چلے گئے اور ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، یہودی ایک ٹیلے پر بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ چلا آ رہا ہے اور اس قافلے سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ وہی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو اس نے شور و شرابہ ڈال دیا کہ بھئی جن کا تم انتظار کر رہے وہ آگے، اور بڑے جوشیلے انداز میں کہ عرب کے لوگوں یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج در کر استقبال کے لیے امٹ پڑے اور حرا کے پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بنی عمرو بن عوف ساکنان قباء میں شور بلند ہوا اور تکبیر سن گئی۔ مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و پیش میں پروانوں کی طرح جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت آپ پر نازل ہو رہی تھی جس کا ترجمہ ہے اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنے جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف میں تشریف لائے، اور یہ سوموار کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ آنے والے کو استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ عمر میں بڑے لگتے تھے، تو جو آنے والے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جو نبی ہیں وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ، اس لیے وہ بڑے عقیدت سے ملتے ان سے، اور جب دھوپ زیادہ ہوئی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، تو پھر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ نبی کون ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں رسول اللہ ہیں۔ تو آپ اس سے یہ بھی اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی انکساری والی تھی، ورنہ کوئی ایم پی اے بھی بیٹھا ہو تو وہ یہ بات کا غصہ کر جائے گا کہ ایم پی اے تو میں ہوں تو سلام اس کو ہو رہا ہے، وہ اس سے بھی ناراض ہو جائے گا اور آنے والوں سے بھی ناراض ہوگا، اور وہ کوشش کرے گا اپنے آپ کو اپیئر کرنے کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شان دیکھیں کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ اپنا خاموشی سے بیٹھے رہے اور پھر آنے والوں نے جب پہچان لیا تو پھر وہ آپ کی طرف مڑ آئے۔ اس کے بعد ایک آپ نے سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کو واقعہ یہیں پہ مختصراً کہ آپ 3 روز وہاں ٹھہرے، لوگوں کی امانتیں آپ نے واپس کیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے آئے تھے، اور آپ نے پھر پیدل ہی مدینہ کا سفر کیا۔ آپ وہاں سے پیدل نکلے مدینہ کے لیے، اور جہاں تک مجھے امید ہے کہ شاید میں نے دوسری جگہ پڑھا ہے کہ آپ 3 دن میں مدینہ پہنچ گئے تھے، تو پیدل سفر آپ نے کیا مکہ سے مدینہ منورہ، 3 دن میں آپ پہنچ گئے۔ تو اس کا مطلب آپ کہیں رکے ہی نہیں، پھر کہیں تھوڑا بہت سستاتے ہوں گے اور پھر چل کنٹینیو، اللہ عالم بالثواب۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 4 دن قیام کیا، یعنی سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات، یا 10 دن سے زیادہ قیام فرمایا، اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ پہلی مسجد تھی اسلامی تاریخ کی جس کی بنیاد رکھی گئی تقویٰ کی بنیاد پر اور عبادت کی بنیاد پر۔ 5ویں دن یعنی 12ویں دن جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، اور آپ نے بنو نجار کو، جن کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا تذکرہ کیا تھا کہ ابو طالب نے کہا تھا کہ آپ اپنے ننیال کے پاس چلے جانا، وہ آپ کی حفاظت اچھی طرح فرمائیں گے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی، چنانچہ وہ تلوار لے کر آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ مامور ہو گئے۔ جمعہ کا وقت آ گیا، بنو سالم میں اس وقت آپ پہنچے تھے، اور آپ نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اس وقت مسجد جمعہ ہے۔ اس وقت جب آپ نے جمعہ پڑھا تو تقریباً 100 آدمی تھے۔ یہ وہ پہلا جمعہ تھا جو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد مدینہ میں داخلہ، جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر اسی دن اس شہر کا نام یثرب کی بجائے مدینہ الرسول پڑ گیا، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے، اور انصار کی بچیاں خوشی سے مسرت ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جس کا ترجمہ ہے ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہم پر اللہ کا، ہے اطاعت تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔
تو یہ ان کے اشعار تھے جو بچیاں پڑھ رہی تھیں، دف تھی ان کے پاس، اور دف کی ایک سائیڈ، دف کیا ہوتی ہے جو ایک سائیڈ پہ نارمل ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ پہ وہ بجانے کے لیے ہوتی ہے۔ دف کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر دف دونوں طرف سے بجانے کے لیے ہو تو پھر وہ دف نہیں، وہ ڈھول ہوگا، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ایک سائیڈ پلین ہونی چاہیے، دوسری سائیڈ بجانے کے لیے ہو، اور بجانے والے نابالغ لوگ ہوں، بالغ نہ ہوں۔ بجانے والی جو بچیاں ہوں وہ نابالغ بچیاں ہوں، بالغ بچیاں نہ ہوں۔ جیسے کہ ہم پہلے اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ وہ ایسے اشعار پڑھ رہی ہوں جن سے جنسی جو شہوات ہیں ان کو کرنٹ نہ ملتا ہو، یعنی اس قسم کی شاعری نہ ہو، بلکہ تعریفی کلمات ہو سکتے ہیں شادی کے بارے میں جس طرح سے ہوتی ہیں خوشی کے موقع پر، لیکن ان میں ایسی اشعار نہ ہوں کہ جو جذبات کو ابھارنے والے ہوں۔ تو اس علماء نے اس کی صورت جائز لکھی ہے۔ اچھا، یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے، انصار اگرچہ دولت مند، اچھا لیکن وہ دولت مند نہیں تھے، لیکن ہر آدمی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان یا محلے سے گزرتے وہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ ہم یعنی تعداد و سامان اور ہتھیار سے اور حفاظت فرش راہ میں تشریف لائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اونٹنی کی راہ کو کیا کرو، چھوڑ دو، یعنی اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مسخر کی ہوئی ہے، جہاں اللہ چاہیں گے میرے رب چاہے گا وہاں یہ بیٹھ جائے گی اور وہاں پر ہمیں موقع مل جائے گا، یعنی وہ اب صاحب ان کو قسمت میں ہوگا جس کی مقدر میں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی اونٹنی چلتی گئی اور چلتے چلتے وہ جا کر رکی، کہاں پہ رکی تھی جی؟ ہاں جی، یہ اس جگہ پہ رکی تھی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ اور مسجد نبوی کون سی مسجد نبوی؟ جو اصل مسجد نبوی ہے، جب آپ اندر جائیں اور وہ جو گرین باؤنڈری کے اندر ہے وہ ہے مسجد نبوی، وہاں پر اونٹنی رکی تھی، اور اونٹنی کے ساتھ گھر کے، اس کی جگہ کے ساتھ گھر کس کا تھا؟ وہ تھا ابو ایوب کا، یعنی ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ اچھا، اونٹنی وہاں پر رکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف نہیں لائے، اونٹنی کھڑی ہوئی، تھوڑی دور آگے گئی اور پھر واپس آ کر وہیں بیٹھ گئی، تو یہ ایک سرٹیفائی ہوگا کہ یہی جگہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترے اور ساتھ ہی گھر کس کا تھا؟ بالکل ہمسائے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لپک کر جو ہے وہ کجاوا فوراً سے اٹھا لیا، یعنی وہ فوراً ہی بڑھتے ہی انہوں نے کیا؟ کجاوا اٹھا لیا، اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ کجاوا اٹھانے کا کیا مطلب ہے۔ کجاوا اٹھانے کا مطلب ہے کہ جس نے کجاوا اٹھایا ہے اور کجاوا جس کا ہے اب وہ بندہ اسی کی طرف جائے گا، یعنی اونٹنی کی نکیل پکڑنا امپورٹنٹ نہیں تھا، کجاوا اصل چیز تھی۔ تو انہوں نے کجاوا جو ہی اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہی ہے، یعنی آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ جائے گا، اب جس نے کجاوا اٹھا لیا ہے بندہ اس طرف جائے تھا۔ ادھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہیں کے پاس رہی، تو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی ان کے حوالے ہو گئی، اونٹنی کی حفاظت وہ کرنے لگے۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو چند دنوں کے بعد، اچھا آپ کی جو خاندان تھا وہ آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی اس نے، وہ بعد میں آئے تھے۔ چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، لے کر ساتھ آئے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باقی رہ گئی، انہوں نے انہیں آنے نہ دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو یہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ باخیر جگہ تھی، وادی بطحان سڑے ہوئے پانی سے بہتی تھی، اور ان کا یہ بھی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابوبکر اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بخار ہو گیا۔ اچھا بخار ہوا اور یہ ان کی خدمت میں گئیں ان سے حال احوال پوچھنے، اور جب حال احوال پوچھا تو آگے سے عجیب و غریب قسم کی شاعری تھی وہ کر رہے تھے اس تکلیف میں، تو واپس آ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں خبر دی کہ وہ بیمار ہیں اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت عطا فرما اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی، چنانچہ آپ کو خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک پراگندہ سر کالی عورت یعنی کالے سر والی عورت مدینہ سے نکلی ہے، کالی عورت ہے اور مہیمہ اور جعفہ کے درمیان جا اتری ہے۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ بیسیکلی وہاں سے بخار کو نکال دیا گیا، یعنی ایک آپ کو ایک شکل دکھائی، ایک بدصورت شکل ہے عورت کی،
وہ ایک نکل کے دوسری جگہ چلی گئی، تو اس سے مراد یہ تھا کہ وہ جو وبا وہاں پھیلی ہوئی تھی اس کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ مدینہ طیبہ کی بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، یعنی اگر ان کا فضائل کو شروع کریں تو میرے خیال ہے 3-4 دن شاید اسی پہ گزر جائیں گے۔ تو مدینہ منورہ میں موت کی خواہش ہونی چاہیے، وہاں پہ رہائش اور سکونت اختیار کرنے کا موقع ملے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو قسمت وہاں لے جا رہی ہو تو پھر اس کو آپ نے خوش آمدید کہنا ہے۔ مدینہ طیبہ میں رہنے کی، وہاں پہ سکونت اختیار کرنے کی خواہش ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں آپ کی زندگی سے جو میسج لینا ہے نا وہ میسج حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ جو اب اگلا حصہ ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک کیا ہے؟ جہاد، قتال، معرکے، غزوے، سرایات۔ اور آپ کو ویسے انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں، ٹوٹل غزوے کتنے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی میں؟ ہاں جی، امتحان نہیں ہے، کوئی بھی نمبر بتا دیں۔ 11 جی، 3، ہاں جی، میں چاہ رہا ہوں کہ جواب اور مل جائیں۔ ہاں جی، 17 اور جی، ہاں جی، 19 غزوات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، 19 غزوات، جن میں سے 9 میں آپ نے مقاتلہ کیا ہے اور باقی 10 میں آپ شامل ہوئے ہیں، لیکن قتال کا موقع نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تو 19 غزوات ہیں، 47 سرایہ ہیں۔ 47 سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ نے ایک جماعت کو بھیجا لڑنے کے لیے، اسے سریہ کہتے ہیں، اور وہ 47 ہیں، 100 بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہر ایک سریے کا تذکرہ ہوگا، اور ہر ایک سریے کا میپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں کہ یہ وہ میپ ہے، یہاں سے یہ جماعت اس طرح سے گئی تھی انشاءاللہ۔ تو غزوات جو ہیں وہ تقریباً 19 غزوات ہیں، 27 بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ تمام غزوات کا تذکرہ ہوگا، یہ باقی پورا حصہ اسی میں ہے، اور میں اس کے بارے میں وہ سیرت انسائیکلوپیڈیا سے سپورٹ لوں گا تاکہ ہمیں مزید معلومات مل سکیں اس کے اندر۔ اب اور جو غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر اور غزوہ احد، اس کو ہم انتہائی تفصیل سے دیکھیں گے، مکمل ڈیٹیل سے، اس کی شارٹ کے اوپر نہیں جائیں گے، اس کو ہم پوری تفصیل سے پورا سفر دیکھیں گے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے زندگی کے لیے بھی، اور باقی ویسے بھی مختصر ہیں، بہت سارے جس میں قتال بھی نہیں ہوا، تو اس میں بس اتنا ہی ہوگا کہ آپ تشریف لے گئے، اتنے آدمی آپ کے ساتھ تھے، یہاں سے گئے، یہاں تک گئے، یہ دن جانے کا تھا، یہ آنے کا تھا، بس ختم۔ جب قتال نہیں ہوا تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ وہاں پہ کچھ مزید تفصیلات کی ضرورت بھی نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یہ بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہدایت کے متلاشی ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت محبت کرتے ہیں، ہماری ان محبتوں کو درختوں میں بدل دے کہ وہ اس میں سے پھل بھی نظر آئے، اور ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پریکٹیکل نمونہ بھی یا اللہ موجود ہو۔ تو ہماری رہنمائی فرما، ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں جنت میں داخل فرما دے، ہمارے گھر والوں کی ہدایت فرما، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے آباء و اجداد ہمارے بزرگوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ یا اللہ تو ہی رحم فرمانے والا ہے، اور ہم نے تجھ سے ہی امیدیں لگائی ہیں، یا اللہ ہم پر رحم فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ تو کافروں کے لیے بھی رحمان ہے، تو ہمارے لیے تو زیادہ رحیم ہے، ہم سے تو تجھے زیادہ محبت ہے، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ، تیری صفات کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے، اور اس رمضان سے ہمیں مغفور گزار دینا، یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔